میرے پاس ٹینٹ ہاؤس تھا، جنرل اسٹور تھا، لیٹسٹ لائبریری تھی، اور لڑکے 5-8 میرے پاس کام کرتے تھے. جس وقت ہم مائیگرنٹ یہاں سے ہوئے تو اس وقت تو میں ٹھیک ٹھاک تھا، مطلب مزے میں تھا. تو جب یہاں سے چلے گئے تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے جانا ہے تو پھر واپس آنا ہے. میرے کچھ دوستوں نے بولا تھا کہ تم یہ مال اٹھا دو یہاں سے، ساتھ لے جاؤ تو وہاں دکان کھولو. لیکن میں نے مانا نہیں، میں نے کہا نہیں. تو میری بچی جو تھی وہ 11 دن کی تھی، بچی جو تھی وہ 11 دن کی تھی. تو چلے گئے. پھر وہاں پرابلم ہو گئی کہ رہنے کی. پھر جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کو ہم کھلاتے پلاتے، جو ہمارے ادھر آتے تھے 2 مہینے 3 مہینے رہتے تھے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے ہم کو رہنے دیا. پہلے تو بولا کہ رہو، آپ کو بے فکر ہو کے رہو، کوئی بات نہیں. پھر جھگڑا شروع کیا. پھر میں نے ان سے بولا میں ایسا کر لوں، آپ کو جو کرایہ چاہے وہ لے لو آپ. مگر یہ جھگڑا وغیرہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. تو پھر میں نے ان کے ساتھ کرایہ طے کر لیا تو کرایہ دیا. پھر بھی وہ تھوڑا کچھ آنا کھانے کر رہے. پھر ایمرجنسی میں ہم نے بند طرح میں جا کے زمین تھوڑی خرید لی. تو کوئی 10-15 مرلے خرید لی. پتا یہ تب زندگی تھی تو چلتا رہا. جس وقت ہم اس مکان میں چلے گئے 2 ہی کمرے تھے وہ. جس وقت دن ہم نے وہاں شفٹ کیا اس میں دروازہ بھی کوئی نہیں تھا. ہم دونوں بھائی 2 دروازوں کے سامنے سو گئے. جب تک دوسرے دن دروازے اور روزے لگوائے تھے تو ٹائم پاس ہوتا. پھر میں نے 2 بہنوں کی وہاں شادی کی اسی مکان میں. ہماری 2 بہنیں میرے ساتھ تھیں. پھر ان کی شادی وہاں کی، اپنے چھوٹے بھائی کی شادی وہاں کی. اور ایک ننا جیو پھر پیدا ہوا، میرا بیٹا. تو پھر تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگا تو پھر تھوڑی پرابلمز بھی بڑھنے لگی پیسے کے لحاظ سے. گورنمنٹ نے کچھ خاص نہیں دیا. 500 روپے کیا نکلتا تھا 500 روپے میں. تو پھر میں نے دکان بھی کی تھی ادھر، لیکن دکان بھی خاص نہیں چلی کیونکہ وہ گلی میں پڑ گئی. تو وقت ایک ایسا تھا کہ میں نے جب بچے کو اسکول میں ڈال دیا، میرا بیٹا کہتا تھا بابا میرے لیے بھی دودھ لاؤ نا، میں بھی دودھ پیوں گا. اس وقت جس وقت حالات خراب ہو گئے، ہم یہاں سے نہیں گئے تھے. ہماری مرضی نہیں تھی جانے کی. مجھے جموں کا پہلے پتا تھا میں نہیں جاؤں گا جموں. مجھے پتا اپنا گھر چھوڑنا کتنا کٹھن ہوتا ہے، کتنا مطلب پڑ جاتا ہے. پھر میں نے کہا نہیں، میں گھر چھوڑ کے نہیں جانے والا، آپ یہیں رہیں گے. اور رہے ہم یہیں پر. یہاں ہمارے ایک لڑکا رہتا تھا، اس کے فیملیز یہاں رہتے، اور وہ اس کو بولا بھی تھا لوگوں نے کہ تم گاڑی میں آیا جایا کرو. وہ پیدل جایا کرتا تھا. راستے میں اس کو پکڑ کے لے گئے تو اچھا بول اس کو فائر دے دیا. 2-3 فائر اس کو لگ گئے تو وہ مر گیا. اس وقت ہم نکل گئے یہاں سے. جب ہم گھر سے نکل گئے، آپ پوچھو اس وقت ہمارے ساتھ پمپ پہ کیا گزری ہے. کہ جس وقت میں نے وہ گیس کم گیس تھا وہ گاڑی والے کو دکھایا. میں نے کہا یار 1-2 ٹرنک ہے، ان میں کپڑے وپڑے یہ بیچ میں ڈال دو، باقی رہن دو صاحب. میرے پاس زمین تھی، میرے پاس زمین کا جو شالی تھا پورا کٹہاڑ بھرا ہوا تھا، وہ بھی لے گئے. سب لے گئے، کچھ نہیں رکھا. کچھ اپنے لوگ بھی تھے، کچھ باہر کے تھے. تو سبوں نے مل جل کے، کچھ ہندو بھی تھے اس میں شامل، جنہوں نے وہ مل جل کے وہ پورا کانڈ کر دیا، لے گئے. جب ہم چلے گئے پھر ہم واپس نہیں آ پائے. پھر میری ماں کیا کرتی تھی کام، جب لائٹ تو ہماری تھی نہیں، مصیبت اتنی بجلی کی تھی کہنے کے ہم ترستے تھے، ہمارے بچے ترستے تھے، پتھ پوری نکلتی تھی. لیکن لائٹ کا کوئی تھا ہی نہیں جموں میں. جیسے جموں میں لوگ رہتے نہیں تھے، جموں کے لوگ جیسے جموں میں رہتے نہیں تھے.
اچھا میں نے ایک دن بولا ان کو, میں نے کہا چلو یار تسی بھی ساڑے نال چلو, اسی جموں جائیں گے تے کسی افسر کو جائیں گے تو اتنے تھوڑا جا ریکویسٹ کر لیں گے تو بجلی لگائیں گے. میں نے کہا کیا کرنا بجلی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کیوں آپ کے بچے بھی پڑھیں گے, رات کو پڑھیں گے, دن کو پڑھیں گے, رات کو کہ دنے کے دنے موت پہ ہی ہے نا, دنے نہیں پڑھیں گے, دنے وہ درخت دن نیچے پڑھیں گے, کہانی ختم, رات ہی کے پڑھنا ہوں. میں نے کہا چنگا بھائی ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے. کہنے کا مطلب پھر وہ یہ ہوتی نا دوائی کی جو بوتل ہوتی ہے اس میں سوراخ کرتی تھی ماں, پھر اس میں کیلشین آئل ڈالتی تھی, اوپر سے کپڑا ڈال کے وہی جلاتی تھی, پورا دھواں ہی دھواں ہو جاتا تھا, ناک میں چلا جاتا تھا, بچے چھوٹے تھے ان کو چلا جاتا تھا, لیکن کوئی پاس تھا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس, کیا کرتے یا. لیکن مصیبتیں تو ہم نے بھی بہت اٹھائی, ایسا نہیں کہ یہاں کے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مصیبتیں اٹھائی, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, ایسا نہیں. انہوں نے کیا مصیبتیں اٹھائی. میری مسز سوشل ویلفیئر میں اس نے ٹریننگ کی تھی, وہ ٹیچر ہو, اگر ہم یہاں پر ہوتے وہ ٹیچر ہوتی, اس وقت وہ کم سے کم 30-35 ہزار روپے تنخواہ لے رہی ہوتی. ہم بھاگ گئے, نہ کوئی پوسٹ, نہ کوئی کچھ, نہ کوئی. جو اس کے ساتھ لڑکیاں تھی جن نے وہ ٹریننگ کی تھی وہ کچھ لڑکیاں تھیں, وہ ٹیچر ہے اس وقت, اور میری مسز گھر پہ بیٹھی ہے. کمرے تھے 2, اسی میں ہم نے بھی سونا, اسی میں پتا جی نے بھی سونا, اسی میں ہم پھر چھت پر سوتے تھے, کوئی کہیں سوتا تھا. جس بات پہ آپ کے لیے اس کے لیے میں معافی چاہوں گا, آپ مت مائنڈ کیجیے اس بات کو. ایک دن میرے جیجا نے خود کہا, کہنے لگا یہ مجھے نہیں لگتا یہ مرد ہے, لگتا ہے کچھ خسرائی ہے. ایسے حالات ہمارے گھر میں تھے. بہنیں تھی 2, اتری سوتی تھی ہمارے ساتھ ہی, بچے بھی اور ماں باپ بھی تھے. دوسرا چھوٹا سا کمرہ ان کو وہی دیا تھا, تو باقی ہم ساری فیملی یہاں سوتے تھے. میرا چھوٹا بھائی تھا, وہ بیچارہ تو چھت پر چڑھ جاتا تھا, لیکن بہنیں ان کے ساتھ. ہم تھوڑا الگ قسم کے آدمی ہیں, ہم یہ تھرڈ گریڈ کے آدمی نہیں ہے کہ کچھ بھی غلط کر جائیں, لیکن مطلب ایسے بھی واقع ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کمل جی کو چیک اپ کرانا چاہیے. ایسے بھی ماحول بنے ہیں ہمارے ادھر, مطلب جموں میں. تو یہاں تو 2 مکان تھے, یہاں تو پرواہ نہیں تھا, یہاں جہاں جس بیڈ روم میں جاؤ, جہاں مرضی جاؤ, یہاں کوئی پرابلم نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. یہاں باغ تھا, باغیچے تھے, سب کچھ تھا, ہر کوئی چیز تھی. لیکن وہاں پہ ہم ترسے کہ ایک ایک چیز کے لیے. سیب کیا ہوتا ہے اس کے لیے ترسے, جب کہ اپنے ادھر سیب ہوتے تھے بہت. جب میں یہاں آیا تو کت ؤریس منٛز آیہِ واپس؟ بہٕ آیاس مجھے لگتا ہے 97 تھی, ویسے ہی کچھ تھوڑی ملٹنسی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی. ان دنوں پھر میں نے ماں باپ کو ساتھ لایا, تو پھر ماں باپ کو میں نے پھر اپنے مکان میں صفائی کروائی, بالکل ٹناٹن کروا دیا, بالکل صاف شفاف کروا دیا. لیکن پھر بھی میرا من وہ نہیں, دل ساتھ دیا. پھر ہم نے ان کو دوسرے اوپر والے مکان, مطلب اوپر والے منزل میں ٹھہرایا, تو وہ ادھر ہی رہتے تھے. میرے بچے بھی رہتے تھے, لیکن ان کو پتہ نہیں کیا چڑھ گئے, وہ جیسے وہ الرجی ہوتی ہے پورے جسم میں, ایسے وہ نہیں رہ پائے, کیونکہ وہ اس ماحول میں تو پلے نہیں تھے. تو پھر ہم ان کو لے جاتے, رات کو وہیں جاتے تھے سونے کے لیے. جس وقت وہ لڑکا مرا ہے, اس کی لاش ایسے پڑی تھی, اور پورے اس کے ساتھ کوئی 30-35 پولیس والے تھے, اور وہ ہنس رہے تھے. کوئی کچھ کہتا, اس میں ایک ہندو لڑکا تھا, وہ بیچارہ اندر ہی, کہتے ہمارے کشمیر میں کہاوت ہے دم پھٹ, مطلب اندر ہی دم گھٹنے لگا تھا اس کا. کرتا کیا نوکری تھی اس کی بیچارے کی, تو چپ رہا بیچارہ. تو ہم نے دیکھا, ہم نے بہت رویا اندر ہی بہت. ہم اس کمیونٹی کے رہنے والے تھے, ہم کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے, لیکن اس وقت ہمارے پاس
نہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے کیا کرے گا، اسٹیٹ سینٹر نے ہمیں کوئی مدد نہیں کی، نہ آر ایس ایس نہ کسی نے. اگر ہو سکتا تھا اس وقت مدد کر لیتے یا کیا ہوتا یا اچھے ویل سیٹل ہوتے تو ممکن تھا کہ ہم پوری فائٹ کر لیتے اس وقت بھی. اور یہ اتنا یقین ہے ہمیں کہ اگر پوری فیملی جتنی تھی ہماری یہاں پہ، جتنے مطلب لڑکے وڑکے سارے تھے، تو مجھے نہیں لگتا ہمارے مٹن میں گھس جاتے. ہم مٹن میں نہیں گھسنے دیتے کسی کو. اور پھر یہاں پھر زیادہ ملٹنسی ہو گئی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی. لوٹ کے لے گئے، سامان لے گئے، درخت لے گئے. وہ تو پھر نقصان تو کافی ہو گیا. پھر کر بھی کیا سکتے تھے ہم اس ٹائم؟ ہمارے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس بندوقیں تھیں، ان کے پاس اسٹیٹ کا مدد تھا، سبوں کی مطلب واہ واہی تھی ان کے پاس. جس مسلمان گھر میں جاتے شام کو 4 آدمی کے لیے کھانا بن جاتا، 5 آدمی کے لیے کھانا بن جاتا. اور شام کو وہ اپنا مستی کرتے تھے ان کے ساتھ، وہ اس کو گھر جوائی جیسے بنا کے رکھ دیتے. ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ادھر. ہمارا مشکل تھا، ہمارا امپاسبل تھا. شکر کرو کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے جو فیملیز ہے، جو لڑکیاں وڑکیاں ہیں، سب کو یہاں سے نکال دیا تھا. نہیں تو کتنے پتہ نہیں کتنے کانڈ ہو جاتے، کتنے لڑکیوں کو مار دیتے، کتنے لڑکوں کو مار دیتے. کہتے ہیں نا لہر جب چل جاتی ہے پھر نہیں دیکھتی آگے پیچھے. اس وقت وہی لہر تھی، بھاگو ادھر سے مار دیں گے. اور مارے بھی کہیں ہندو لڑکوں کو مارا جو اچھے پوسٹوں پہ تھے، سی آئی بی میں تھے. تو جو ٹیچرز تھی لڑکیاں تھیں، کچھ کہیں تھی، کچھ لڑکے تھے اچھے پوسٹوں پہ تھے. یہ تین لڑکیوں کا باپ تھا جو جس لڑکے کو مارا. شریف بلے مان سے کہنے کی بات نہیں. تو جگموہن جی نے کیا، مطلب ان کا کیا رول تھا؟ جگموہن جی نے تھوڑا ادھر جا کے پھر جموں جا کے اس نے ہم کو تھوڑا سا پیسے ویسے کے لحاظ سے ریہیبلیٹیشن، مطلب کھانا پینا، جنتا پارٹی نے انہوں نے سبوں نے مل کے تھوڑا ہم کو پھر سہارا دے دیا وہاں پہ. تو اسی وجہ سے ہم تھوڑا کھا پائے، روٹی کھا پائے. وہی پیسہ اس وقت بھی ہم استعمال کرتے ہیں. وہی اگر وہ اس وقت بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس تو ہمارے کہیں گھر برباد ہو گئے ہوتے. ییٚلہِ تۄہہِ ییٚتہِ ٲسِو کٔشیٖرِ اوسوٕ تُہۍ بوٗزوٕ کہِ جگموہن اوس وَنان کہِ تُہۍ نیٖرِو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ جِم روٗزِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ نہیں، اس نے کبھی نہیں بولا آپ جاؤ ادھر سے. نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم لوگ کیوں جائیں ادھر سے. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کیوں جائیں. لیکن جب کہتے ہیں نا وہ سر سے پانی نکل جاتا اوپر، تو پھر نکل گئے لوگ. تو اس نے بیچارے نے کچھ نہیں بولا، پھر نکل گئے تو نکل گئے. لوگوں نے نہیں، یہ سب غدارنا ہے، غلط ہے. وہ تو تب تو وہ لوگ تب تو سب خوش تھے، کہتے تھے جاؤ مطلب نکل جاؤ. تو کسی ڈی سی نے وہ کیا ہر گاڑی کے پیچھے تھا وہ جگموہن اس ٹائم. یہ کیا ہے کشمیر پولیس ہے جاؤ، ایسا تھوڑی تھا. جگموہن نے کیا اعلان کیا، ریڈیو پہ بولا کہ تم لوگ جاؤ ادھر سے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب آپ نکلے تو یہاں کیسا ماحول تھا اس دن؟ اس وقت آگ جل رہی تھی چاروں طرف. اس دن ایک دن پہلے اس کو مار دیا تھا، اس لڑکے کو مار دیا تھا. تو پھر قریباً آپ بولنا غلط ہو جاتا. آپ بولیں گے ابھی آپ نے کچھ بولا، ابھی کچھ بولا. قریباً سب بھاگ گئے تھے ادھر سے. لیکن میری ضمیر نے مجھے ساتھ یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم اس کو چھوڑ کے جائیں. پھر ہم اس کو لے گئے، پھر اس کو داہ سنسکار اچھی طرح سے کیسے کیا. راستے میں لوگوں نے کیا پرتکریائیں کی وہ ہم جانتے ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا بولا، خاص کر اپوزٹ کمیونٹی نے. لیکن ہم نے کہا چلو یہ تو اس وقت راو ایسی ہے، لوگ تو بولیں گے، اس وقت بول لے دو. تو اس کے داہ سنسکار کے بعد اس کے پھر گھر والے فیملی میں ان نے بہت رویا. تو پھر ہم سوچتے ہم بھی چلے جائیں گے. میری 11 دن کی بچی تھی، تو بالکل تھی ہلکی پھلکی تھی، وہ اتنی سی تھی.
मैं उसको कोट के पीछे बांध देता था, तो ऊपर से कोट था तो पता नहीं चलता था वो पीछे है। बहुत लोग रोए भी हैं, चुप चुप के रोए हैं। धमका तो नहीं हाँ थे? बहुत, नहीं धमकाया किसी ने नहीं, धमकाया हमको कोई नहीं आया घर धमकाने वमकाने के लिए। इतने गए गुजरे नहीं थे कि हम कोई धमका था, लेकिन हम बैठे थे, मज़े से बैठे थे। अगर वो लड़का नहीं मर जाता तो मुमकिन था कि हम यहाँ से नहीं जाते। घर हमारे एक भी घर नहीं बचा है। वो किसने जलाए? आपने कहा कि हिंदू भी थे, बाहर के लोग भी थे, पास के लोग भी थे, कुछ डिटेल में है कोई? वो मकानों को जलाने का, वो तो एक ही आज, वो तो नॉमिनेट पर्सन था, वो तो मर गया। वो जिसने जलाए थे वो तो मर गया, उसको तो मार दिया गवर्नमेंट ने। उसको किसने मारा वो भी पता नहीं है, लेकिन मर गया वो। जो कहते हैं ना करबला सो भला, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिसने उसने वैसा ही किया था उसको तो मरना ही मरना था। तो मकान तो सारे ख़त्म हो गए। अगर वो मकान सारे होते, खड़े होते, इस वक्त हम क्यों तरसते, यहाँ क्यों बैठते, यहाँ हम अपने मकान में बैठते। अब हम जब जाएंगे तो कहाँ ढूंढे, किसको ढूंढेंगे? ये सब गलत है। कश्मीरी पंडित का यहाँ आना एक ख्वाब है।